اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ صدق اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش کریں، پڑھیں باواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، یعنی اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان سے یہ اعلان کروایا کہ اے محبوب آپ یہ اعلان کر دیں، اپنے غلاموں کے درمیان یہ اعلان کر دیں کہ باطل جو ہوتا ہے، باطل جو بھی چیز ہوتی ہے، اس کو ایک دن جو ہے مٹنا ہی مٹنا ہے، اور حق ہمیشہ جو ہے غالب ہو کر ہی رہے گا۔ اور جب حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا ہے تو باطل ہمیشہ جو ہے ہار جاتا ہے اور حق جو ہے ہمیشہ غالب آ جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ وقتوں کے لیے حق والے پریشان ہو جاتے ہیں، مصیبت میں آ جاتے ہیں، مگر ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ ہمیشہ جو ہے حق والا مصیبت ہی میں رہے، پریشانی میں ہی رہے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ وقتی طور کے لیے وہ پریشان ہو سکتا ہے، مگر آنے والے وقت میں جو ہے وہ باطل پر غالب آ کر ہی رہے گا، باطل پر غالب آ کر ہی رہے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہمارے ہندوستان کی تاریخ کے اندر بھی یہ چیز دہرائی گئی، ہمارے ہندوستان کی تاریخ کے اندر یہ چیز دہرائی گئی کہ حق کو دبانے کے لیے دشمنان اسلام نے ہمارے عظیم رہبر جو اہل سنت و جماعت کے سر کے تاج، جن کو دنیا جو ہے مفتی سلمان اظہری کے نام سے جانتی ہے، ان کو دبانے کے لیے، حق کی آواز کو دبانے کے لیے باطل نے جو ہے بہت زیادہ کوششیں کی۔ دشمنان اسلام نے جو ہے حق کو دبانے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے ان کو بہت ہی زیادہ پریشان کیا۔ کیوں؟ ان کا یہ گمان تھا کہ اگر ہم نے ان کی آواز کو دبا دیا تو مسلمانوں کی آواز دب جائے گی، مگر وہ بھول گئے کہ میرے رب کا اعلان ہے کہ حق جو ہے وہ غالب ہو کر ہی رہے گا، غالب آ کر ہی رہے گا، اور باطل جو ہے مٹ کر ہی رہے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں،
اللہ کا شکر ہے کہ آج کی تاریخ ایسی تاریخ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو فتح عطا فرما دی، آپ کو فتح عطا فرما دی۔ تمام معاملات جو تھے آپ کے سامنے سب میں جو ہے آپ کو بری کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ سے یہ آدیش ہو گیا کہ آپ کو جو ہے رہا کر دیا جائے، آپ کو رہا کر دیا جائے، آپ بے قصور ہیں، آپ پر جو ہے کوئی بھی کیس نہیں بنتا۔ یہ میرے مولا کا فضل و کرم ہے کہ میرے مولا نے جو ہے یہ اعلان کروا دیا کہ یہ اہل سنت و جماعت کا عظیم رہبر، عظیم ہیرو جو ہے یہ ہمیشہ جو ہے شیروں کی طرح ہی دھاڑتا رہے گا، کیونکہ اس کی زبان میں جو ہے حقانیت ہے، اور حق جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ غالب آ کر ہی رہتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آخر یہ دنیا جو ہے مفتی سلمان اظہری سے محبت کیوں کرتی؟ کیا آپ نے کسی کی مدد کی ہے یا آپ نے کسی کا سہارا دیا ہے؟ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، واحد وجہ یہی ہے کہ آپ نے جو ہے نہ اپنی جان کی فکر کی، نہ اپنے مال کی فکر کی، نہ اپنے گھر بار کی فکر کی۔ جب دشمنان اسلام نے اپنی زبان کو کھولا اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، تو ہندوستان کے اندر بڑی بڑی خانقاہیں خاموش تھی، بڑے بڑے لوگ جو ہے خاموش تھے، مگر یہ عظیم عالم دین، عالم ربانی مفتی سلمان اظہری تنہا جو ہے آپ میدان میں آتے ہیں اور دشمنان اسلام کو کھلا مباہلے کا چیلنج کرتے ہیں۔ آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ میرا جو کچھ بھی ہے، میرا گھر بار بھی میرے آقا کے نام پر قربان ہے، میری اولاد جو ہے وہ بھی آقا کے نام پر قربان ہے، میرا سب کچھ، میرا سارا وجود جو ہے آقا کے نام پر قربان ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جو آقا کا غلام ہے وہ اہل سنت کا امام ہوتا ہے۔ تو پورے اہل سنت نے، پورے مسلمانوں نے جو ہے ان کو اپنے سر کا تاج بنا لیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے سچی محبت کا اظہار کیا، آپ نے بتایا کہ میرا جو سب کچھ ہے، میرا سارا وجود جو ہے وہ نبی کے نام پر قربان ہے۔ تو جو نبی کے نام پر قربان کیا کرتا ہے اپنی جان و مال کو، اس کا نام جو ہے کبھی مٹا نہیں کرتا، کبھی مٹا نہیں کرتا ہے، ہمیشہ جو ہے لوگوں کے دلوں میں جگمگایا کرتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، صحابہ اکرام کی تاریخ کو دیکھیں کہ صحابہ اکرام نے جو ہے اپنے جان و مال کو سب کچھ قربان کیا ہے۔ آج صحابہ کا نام جگمگا رہا ہے۔ اہل بیت نے اسلام کے لیے، میرے آقا کے لیے اپنے گھر بار کو قربان کیا۔ آج اہل بیت کا نام بچے بچے کے سینے میں محفوظ ہے، بچے بچے کے سینے میں محفوظ ہے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے اماموں کو دیکھ لیں، ہمارے اماموں نے جو ہے اسلام کے لیے قربانیاں دی، آج پوری دنیا جو ہے ان کا گن گا رہی ہے۔ تو جو بھی انسان، جو بھی مسلمان اسلام کے لیے، دین کے لیے، تحفظ ناموس رسالت کے لیے قربانی دیا کرتا ہے، اس کا نام کبھی مٹا نہیں کرتا ہے، اس کا نام کبھی نہیں مٹا کرتا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، یہ آپ کا جیل حق کے لیے جانا، حق کے لیے آپ کا جیل جانا، یہ تو اسلام کی پرانی تاریخ ہے، اسلام کی یہ پرانی تاریخ ہے کہ ہر زمانے میں جو ہے حق والوں نے قید و بند کی مصیبتوں کو جھیلا ہے۔ آپ اٹھائیں تاریخ، امام زین العابدین کو دیکھ لیں، امام زین العابدین نے اپنے زمانے میں بادشاہ کے سامنے حق کا علم بلند کیا، آپ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔
امام اعظم کی تاریخ اٹھا کر دیکھے، امام اعظم ابو حنیفہ نے جب حق کا علم بلند کیا بادشاہ کے سامنے تو آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ آپ کا جب انتقال ہوتا ہے تو جیل کے اندر ہی انتقال ہوتا ہے۔ امام شافعی کی تاریخ کو دیکھے، آپ نے جب حق کا علم بلند کیا ہے تو آپ کو جیل کے اندر ڈالا گیا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے جب حق کا علم بلند کیا ہے تو آپ نے کوڑے بھی کھائے ہیں اور جیل کے اندر آپ نے اپنی زندگی کے قیمتی ایام کو گزارا ہے۔ اسی طریقے سے امام مالک کی سیرت کو آپ پڑھ کے دیکھیں کہ امام مالک نے بھی جب حق کا علم بلند کیا تو بادشاہ نے آپ کو بھی قید خانے میں ڈالا ہے۔ اور یہاں تک کہ آپ ہندوستان کی تاریخ میں آ جائے کہ جب اکبر بادشاہ کے سامنے مجدد الف ثانی نے حق کا علم بلند کیا تھا تو مجدد الف ثانی کو جو ہے جیل کے اندر ڈالا گیا تھا۔ تو جیل کے اندر حق کے لیے جانا ہمارے اسلاف کی سنت ہے، ہمارے اسلاف کی سنت ہے۔ تو مفتی سلمان ازہری نے اس دور میں اس وقت میں جو ہے حق کا علم بلند کیا تھا جب پوری دنیا کے مسلمان خاموش تھے اور دشمنان اسلام جو ہے گستاخی پر گستاخی کرتے چلے جا رہے تھے، تحفظ ناموس رسالت کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہو رہا تھا۔ ایسے وقت میں جو ہے مفتی سلمان ازہری نے حق کے علم کو بلند کیا، اور حق کے علم کو بلند کرنے کی وجہ سے اگر آپ جیل گئے ہیں تو آپ نے اپنے اسلاف کی سنت کو دوہرایا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب بھی تحفظ ناموس رسالت کی بات آئی ہے، جب بھی تحفظ ناموس رسالت کی بات آئی ہے تو کبھی بھی عاشق جو ہوتا ہے وہ خاموش نہیں بیٹھتا، اس کے اندر عجیب سی کیفیت، عجیب سا جذبہ آ جاتا ہے۔ اور مفتی سلمان ازہری کی رگوں میں تو صدیقی خون بہ رہا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق سے جا کر ملتا ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق سے جا کر ملتا ہے۔ آپ کی رگوں میں صدیقی خون بہ رہا تھا تو آپ کیسے خاموش رہتے؟ آپ نے اپنے جد امجد کی تاریخ کو پڑھا تھا کہ حضرت ابو بکر جو ہے جب بھی تحفظ ناموس رسالت کی بات آئی ہے ہر میدان میں جو ہے حضرت ابو بکر جو ہے تنے تنہا کھڑے نظر آتے ہیں اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مال کی بات آئی ہے تو ابو بکر نے مال دیا ہے تحفظ ناموس رسالت کے لیے۔ جان کی بات آئی ہے تو آپ نے جان کی بازی لگائی ہے۔ اولاد کی بات آئی ہے تو آپ نے اولاد کی بازی لگائی ہے۔ آپ نے ہر حال میں جو ہے تحفظ ناموس رسالت پر پہرا دیا ہے۔ تو جس کی رگوں میں اسی جد امجد کا خون بہ رہا ہو تو وہ کیسے یہ گوارا کر لے کہ کوئی اس کے سامنے کتا بھونکتا رہے اور میرے آقا کا عاشق جو ہے وہ خاموشی سے سنتا رہے؟ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں تاریخ کو اٹھا کر، تاریخ گواہ ہے کہ اسی روئے زمین پر جب کسی نے جو ہے میرے آقا کی شان میں گستاخی کی ہے، کسی نہ کسی عاشق نے جو ہے اپنی جان کی بازی لگائی، اپنی جان کی بازی لگائی ہے۔ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت ہمارے لیے جو ہے سب کچھ ہے، کیونکہ ہم اور آپ کو جو کچھ ملا ہے وہ میرے آقا ہی کے صدقے میں ملا ہے، میرے آقا کے صدقے میں ہی ملا۔ ہماری پہچان میرے آقا کے صدقے میں، ہم کو جان ملی میرے آقا کے صدقے میں، قرآن ملا، نماز ملی، عبادت ملی، جو بھی کچھ ملا ہے سب کچھ ہم اور آپ کو ہمارے آقا کے صدقے میں ملا ہے۔ تو اب کوئی اگر ایسا کرے کہ جس کے صدقے میں سب کچھ ہم کو ملا ہے ہمارے سامنے کی، وہ اسی کی شان میں گستاخی کرے تو اہل ایمان کبھی خاموش
نہیں رہتا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، باطل جو ہے مٹے گا اور حق غالب آئے گا۔ اسلام حق ہے، اسلام کو مٹانے کے لیے ہر زمانے میں لوگوں نے کوشش کی، ہر زمانے میں لوگوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اسلام جو ہے دین فطرت ہے، اس کو جتنا بھی لوگ دبائیں گے اتنا ہی جو ہے یہ اٹھتا چلا جائے گا۔ اور اس بات پر آپ خود ہی دیکھیں، جتنے بھی لوگوں نے اسلام کی مخالفت کی ہے زیادہ تر انہوں نے جو ہے اسلام کو قبول کیا ہے، زیادہ تر انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، اور جنہوں نے مٹانے کی کوشش کی ہے ان کا نام ایسا دنیا سے مٹ گیا، ایسا مٹ گیا کہ آج لوگ جانتے ہی نہیں۔ اگر کوئی دولت کے گھمنڈے میں اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے یا طاقت کے بلبوتے پر اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ جو ہے تاریخ کو پڑھ کر دیکھ لے کہ اسی روئے زمین پر جو ہے نمرود جیسا بادشاہ بھی گزرا گئے، فرعون جیسا بادشاہ بھی گزرا گئے جنہوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی ہے، مگر ان کا نام و نشان جو ہے اس طریقے سے مٹ گیا کہ آج کوئی لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اور میرے رب کی پکڑ تو اتنی سخت ہے، اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، جب میرا رب پکڑنے پر آتا ہے تو ایسا پکڑتا ہے کہ میرے مسلمان بھائیوں ہم اور آپ کی عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ جیسے دیکھیں نمرود یہ اپنے وقت کا بہت ہی طاقتور بادشاہ تھا، اپنے وقت کا بہت ہی طاقتور جو ہے بادشاہ تھا، اور پوری روئے زمین پر اس کی حکومت تھی، مگر جب اس کے اندر غرور آ گیا، تکبر آ گیا اور یہ اسلام کا دشمن بن گیا تو میرے رب نے پکڑ فرما دی، میرے رب نے پکڑ فرما دی۔ کس طریقے سے پکڑ فرمائی؟ میرے رب نے جو ہے ایک لنگڑے مچھر کو پیدا فرمایا، ایک لنگڑے مچھر کو پیدا فرمایا، اور اس مچھر کو یہ حکم دیا کہ اے مچھر تو نمرود کے دماغ میں کھوپڑی میں جو ہے داخل ہو جا، ناک کے ذریعے سے، ناک کے ذریعے سے داخل ہو جا۔ اب وہ مچھر جو تھا وہ کھوپڑی کے اندر داخل ہو گیا، اور جب داخل ہوا اس کے اندر یہ مچھر جب حرکت کرتا تو اس کے سر میں جو ہے درد پیدا ہوتا، اور اتنا درد پیدا ہوتا کہ یہ درد کی وجہ سے جو ہے تڑپنے لگتا، یہاں تک کہ اس نے بڑے بڑے حکیموں کو بلایا، طبیبوں کو بلایا علاج کرنے کے لیے، مگر ہر طبیب نے جو ہے اپنے ہاتھ کو اٹھا لیا اور یہی کہا کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے اس کا علاج کرنا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے رب نے ایک حکیم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جو ہے نمرود سے یہ کہا جائے کہ اگر تجھے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو تیرے دربار میں جتنے لوگ آتے ہیں تجھے سجدہ کرنے کے لیے سب کو یہ حکم دیا جائے کہ پہلے جو ہے میرے سر میں جوتے سے مارا جائے، پہلے میرے سر میں جوتے سے مارا جائے۔ دیکھو جب میرا رب کسی کو ذلیل کرواتا ہے تو کس طریقے سے کرواتا ہے کہ ایک وقت تھا لوگ اس کے سامنے سجدہ کیا کرتے تھے، مگر ایک وقت ایسا آیا کہ جب میرے رب نے پکڑ فرمائی تو اب وہی سجدہ کرنے والے جو ہے اسی نمرود کی کھوپڑی میں جو ہے جوتے سے مار رہے، جوتے سے مار رہے۔ جب جوتے سے اس کی کھوپڑی میں مارا جاتا ہے تو کچھ لمحے کے لیے اس کو آرام مل جاتا ہے، کیونکہ یہ مچھر جو تھا وہ اپنی حرکت کو بند کر دیتا ہے، جب جوتا پڑنے لگتا ہے تو اپنی حرکت کو بند کر دیتا ہے، تو جب اپنی حرکت کو بند کر دیتا ہے تو درد جو ہے کم ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے
जूता उसके सर पर पड़ता रहा, इतना जूता पड़ा कि एक वक्त आता है ये मर जाता है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, आप कभी अपनी हिम्मत को मत हारना, क्योंकि मेरा रब जब किसी की पकड़ फरमाता है तो फिर उसकी पकड़ से कोई बच नहीं पाता है। ये और बात है कि आज चंद वक्तों के लिए, चंद अय्याम के लिए अगर किसी को हुकूमत मिल गई, किसी को ताकत मिल गई और वो ताकत के घमंड में, हुकूमत के गुरूर में ये चाहता है कि हम मुसलमानों को कैद कर दे, या मुसलमानों पर जुल्म और सितम कर ले, या मुसलमानों को सता ले। सताए तो जा सकते हैं मुसलमान, परेशान तो हो सकते हैं, मगर मेरे रब का वादा है कि हक जो है वो गालिब आकर रहेगा और बातिल जो है एक दिन मिट कर रहेगा। तो मेरे मुसलमान भाइयों, ये हमारे लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है, खुशी की बात है कि आज जो है अल्लाह ताला ने ये मौका दिया, ये लम्हा आया जिसका मुसलमान जो है बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे। जगह जगह लोग जो है दुआ खानी कर रहे थे कि मौला जो है रिहाई का कोई सबब बना दे। तो मुसलमानों की दुआ जो है रब की बारगाह में कबूल हुई और आज जो है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहाई हासिल हो गई, और जो आपके ऊपर पासा हेड लगाया गया था, जो कानून लगाया गया था, ये भी जो है ख़त्म हो गया, इससे भी आपको आज़ाद कर दिया गया। और मेरे रब ने इस तरीके से उन लोगों को जलील किया है कि जिन लोगों ने केस किया था उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा फटकार लगाई, यानी वहाँ पर भी ये दुश्मनाने इस्लाम जो है बेइज्जत हुए हैं। मेरे रब ने वहाँ पर भी जो इनको बेइज्जत किया, तो मेरे रब का जो फरमान है वो हक है, वकुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता